بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ محترم بھائیو، آج پہلی دفعہ اس سیرت النبی کانفرنس میں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے۔ واللہ مجھے بڑی خوشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کے لیے انتظام کرنے والے، تشریف لانے والے، خطاب فرمانے والے اور اس کے لیے خرچ کرنے والے سب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ محترم حافظ محمد یوسف مسروری صاحب مفصل خطاب کریں گے۔ میں انشاءاللہ مختصر بات کرنا چاہوں گا۔ حالات کے حوالے سے چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرنا ہے کہ آج اللہ نے ایسے دور میں ہمیں پیدا کیا ہے، صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائی ہے کہ جو اسلامی تاریخ کا تاریخ ساز دور ہے۔ اس اعتبار سے بھائیوں کہ صدیوں بعد آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے بڑی بڑی کفر کی طاقتوں کو پٹتے اور مٹتے ہوئے دکھا دیا ہے۔ وہ سوویت یونین جس نے محدثین کے علاقوں میں وسط ایشیائی ریاستوں پر اپنے کفر اور ظلم کے پنجے گاڑ دیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دکھایا، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ 1.5 درجن ٹکڑوں میں اللہ نے اس کو بانٹ دیا۔ اور وہ امریکہ جو اپنے آپ کو دنیا کی واحد سپر پاور سمجھتا تھا، کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں؟ ایک وہ امریکہ نہیں، اس کے 100 ظالم مسلح اتحادیوں کو 20 سال جنگ لڑنے کے نتیجے میں رب تعالیٰ نے ایسی مار ماری ہے کہ میدان چھوڑ کے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ بھائیوں، صدیوں کے بعد یہ دور چشمے پھڑکتے دیکھا ہے۔ ایک وہ صحابہ کا دور تھا، خلافت راستہ کا دور تھا کہ جب رومن امپائر بھی پھٹ گئی تھی اور پرشین امپائر بھی ٹکڑوں میں پھٹ گئی تھی۔ اور اس کے بعد دوسرا یہ ہمارا دور ہے، 1300-1400 سال بعد کہ جب آج کے دور کی دونوں سپر پاور میدان میں شکست کھا چکی ہے اور اللہ کے قرآن کی یہ آیت آج اپنی صداقت پیش کر رہی ہے کہ جال حق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق غالب آ رہا ہے اور باطل میدان چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ باطل کے مقدر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی لکھی ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ابھی محترم بھائی قاری بنیامین راوت صاحب کرناٹک کی اس بہن کا واقعہ سنا رہے تھے۔ 11ویں کلاس کی طالبہ ہے
صرف نعرہ لگاتی اللہ اکبر اللہ اکبر، اور نتیجہ کیا ہے؟ وہ سینکڑوں ہزاروں بدماش نہیں، پورا ہندوستان اسلام کی ایک بیٹی کے نعرہ تکبیر سے لرز اٹھا۔ میں پرسوں ایک محفل میں بیٹھا، صحیح مسلم کی حدیث پڑھ رہا تھا، میں آپ کو سناتا ہوں، انشاءاللہ آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں ارشاد فرمایا ہے، آپ نے قیامت سے پہلے کے احوال کا تذکرہ کیا، صحابہ کرام کو آپ نے بتایا کہ قیامت سے پہلے ایسا مرحلہ آئے گا کہ قسطنطنیہ پر مسلمان مجاہدین حملہ کریں گے، قسطنطنیہ پہ حملہ کریں گے اور بغیر ہتھیاروں کے حملہ کریں گے۔ قسطنطنیہ کے قریب پہنچ کے مجاہدین اونچی آواز میں پہلے لا الہ الا اللہ اور پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعرہ تکبیر لگانے کے نتیجے میں قسطنطنیہ کے ایک سائیڈ پہ جتنی دیوار اور جناب بہت بڑی فصیل ہوگی، اللہ اکبر کے نعرے سے بغیر ہتھیاروں کے ساری دیوار اور فصیل گر جائے۔ فرمایا دوبارہ پھر پورا لشکر مل کے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائے گا اور قسطنطنیہ کے شہر کے دوسری سائیڈ کی ساری دیوار اور فصیل بھی گر جائے گا۔ فرمایا تیسری مرتبہ پھر نعرہ بلند ہوگا اور ان اللہ کے مجاہد بندوں کے سامنے کوئی ایک بھی دفاع کرنے والا، مقابلہ کرنے والا باقی نہیں بچے گا۔ تیسری مرتبہ نعرہ تکبیر لگے گا تو بغیر لڑائی کے، بغیر ہتھیاروں کے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے نعروں کے نتیجے میں مجاہدین پورے قسطنطنیہ کو فتح کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور ہم یہ مرحلہ، یہ منظر آتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ واللہ میرے محترم بھائیوں، کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے، کوئی ناامیدی کی بات نہیں ہے۔ ایک وقت تھا ہم کتابوں میں پڑھتے تھے کہ برطانیہ کی سلطنت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اور آج وہی برطانیہ کفر کی ماں کہ جس میں کئی ہفتے اور مہینے جس کے رہنے والے سورج دیکھ ہی نہیں پاتے ہیں، سورج کو ترستے رہتے ہیں، اس قدر کفر کا یہ امام اس قدر سکڑ چکا ہے۔ ایک وقت تھا جب دنیا سے آج سے 100 سال پہلے خلافت کا خاتمہ ہوا تھا، صرف 2 ملک آزاد رہ گئے تھے، 2 ملک آزاد، ایک افغانستان بچ گیا تھا اور ایک ترکی بچ گیا تھا۔ ترکی پہ کمال اتاترک آ گیا، یہودیوں کا پرورتا تھا، بڑا بدماش دہشت گرد تھا۔ اعلان اس نے کیا کوئی قرآن نہیں، کوئی اذان نہیں، کوئی مسجد نہیں، کوئی اللہ اکبر کی آواز بلند نہیں ہوگی، کوئی مدرسہ نہیں چلے گا، کوئی اسلام کی بات نہیں چلے گی، کوئی ایمان کی بات نہیں ہوگی، کسی مرد کو داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، کسی عورت کو پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہود و نصارہ کا یہ ایجنٹ ترکی پہ یہ غالب آ گیا اور دوسرا ایک ملک صرف افغانستان بچا تھا، یہ تھا بھائیو باقی ساری اسلامی دنیا۔ کسی پہ فرانس نے حملہ قبضہ کر لیا تھا، کسی کو برطانیہ ہڑپ کر گیا تھا، کوئی سارے روس نکل گیا تھا، پوری اسلامی دنیا بیٹھ رہی تھی، غلامی کی زنجیروں میں جکڑی گئی تھی۔ گزشتہ 40 سال میں جو مارکوں کے سال ہیں، جو جہاد فی سبیل اللہ کے سال ہیں، جو اسلام کی نشأت ثانیہ کے سال ہیں، الحمدللہ دنیا نے دیکھا ہے آج صدیوں بعد
مسلمان کے اندر ایک جرت پیدا ہوئی ہے، ایک غیرت پیدا ہوئی ہے، شہادتوں کے جذبے پیدا ہوئے ہیں، آزادیوں کے بلبلے پیدا ہوئے ہیں، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ساری دنیا کفر کو آج اپنی جانوں کے لالے پہ لے ہوئے ہیں۔ ایک نئے دور کا آغاز ہے، اور میں تو جب اللہ کے رسول کا یہ فرمان پڑھتا ہوں میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها و مغاربها، فرمایا اللہ نے خواب میں مجھے اپنی زمین کو سمیٹ کے دکھا دیا، تو میں نے اللہ کی زمین کے مشرقوں کو بھی دیکھا اور مغربوں کو بھی دیکھا، اور میرے رب نے مجھے بتا دیا اے میرے پیغمبر ایک وقت آئے گا جب تیری امت کی سلطنت اور حکومت ان سارے مشرقوں پر بھی غالب آ جائے گی، ان سارے مغربوں پہ بھی غالب آ جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارا ایمان یہ گواہی دیتا ہے کہ انشاءاللہ یہ وقت ان قریب آنے والا ہے، جس کی پیش گوئی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال تقریباً پہلے دی تھی۔ یہ وقت آنے والا ہے، یقینی طور پر آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے۔ سارے مشرقوں پہ اسلام غالب آئے گا، سارے مغربوں پہ امت مسلمہ غالب آئے گی، اور ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج 60 ملک ہے مسلمانوں کے، آج 2 ارب کے قریب 1450 سال کی تاریخ میں اتنی بڑی تعداد میں کبھی یہ مسلمان نہیں ہوئے۔ اللہ کی زمین پر اتنی زیادہ بشریں پہلے کبھی وجود نہیں رکھتی تھی۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرف بہار پیدا کر دی ہے۔ آپ وہ ویڈیو آپ میں سے اکثر نے سنی ہوگی کہ جس میں کیا ہے، دن رات کے 24 گھنٹے ہیں، دن رات کے 24 گھنٹے اور 1 گھنٹے کے 60 منٹ ہوتے ہیں، 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ تو آج کی دنیا کی تحقیق کیا ہے، باقاعدہ طور پہ یہ تحقیق آ چکی ہے کہ دن رات کے 24 گھنٹوں میں 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جب روئے زمین پر اللہ کی زمین کے نقشے پہ اللہ اکبر کی اذانیں نہ بلند ہو رہی ہیں۔ یہ وقت تو آ چکا ہے، یہ وقت آ چکا ہے۔ امریکہ پٹ چکا ہے، اس کے 100 اتحادی رات کی تاریکیوں میں اپنا سب کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ چکے ہیں۔ صرف 2 مورچے باقی ہیں، 2 مورچے، ایک ہند کا مورچہ باقی ہے، ایک جناب اسرائیل کا مورچہ باقی ہے، اور انشاءاللہ یکے بعد دیگرے ان دونوں کی شامت آنے والی ہے، ان دونوں کی شامت آنے والی ہے۔ مسلمان اللہ کے نبی کی سیرت کی طرف پلٹ رہے ہیں، مسلمان صحابہ کرام کی سیرتوں کی طرف پلٹ رہے ہیں، آزادیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، عظمتوں کے سفر پہ رواں دواں ہے۔ ایسے نہیں ہندو ڈالے کی جان نکلی پڑی، ایسے نہیں ساری دنیا لرزہ برندام ہوئی پڑی، ایسے نہیں ان کو دہشت گرد قرار دو، ان کو گلوبل ٹیررسٹ قرار دو۔ میرے محترم بھائیوں، ہم نے کوئی ان کی گائے یا بھینس چرائی ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ ہمارا کوئی اور دوسرا جرم نہیں ہے سوائے اس جرم کے کہ آج دنیا یہ سمجھتی ہے یہ لوگ اگر زندہ و تابندہ رہے، پاکستان میں اس جماعت کا اگر وجود رہا تو پھر نہ ہمارے نظام چلیں گے، نہ ہمارے سسٹم چلیں گے، نہ ہمارے ادارے چلیں گے، نہ ہمارے قانون چلیں گے۔ ایک ایک کر کے سب کچھ بالا ہو جائے گا اور مشرق و مغرب میں اسلام کا بول بالا ہو جائے گا۔ آخری ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو اور پھر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ مسند احمد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ،
آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ دین وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں تک دن اور رات کا چکر چلتا ہے. دن اور رات کا چکر، یہ دین وہاں تک پہنچ جائے گا. دن آتا ہے رات جاتی ہے، رات آتی ہے دن جاتا ہے. جہاں دن اور رات کا نظام قائم ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ دین جو دے کر میں بھیجا گیا ہوں یہ دین وہاں تک پہنچ جائے گا. اور آگے کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی گارے، مٹی، سیمنٹ، سنگے مرمر، پتھر، پکی اینٹ، کچی اینٹ، مٹی سے بنا ہوا کوئی گھر، دھاگوں سے بنا ہوا کوئی خیمہ یا جھونپڑا، رب تعالیٰ روئے زمین پر ایسا نہیں چھوڑے گا کہ جس گھر کے اندر جہاں انسان بستے ہیں اس گھر کے اندر جب تک اللہ اپنے دین کو داخل نہیں کر دے گا روئے زمین پر کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا جس گھر کے اندر اللہ کا دین داخل نہیں ہو جائے گا. فرمایا عزت والے اس کو عزت سے قبول کریں گے اور جن کے مقدر میں ذلت اور رسوائی ہے وہ ذلیل سے ذلیل تر ہو جائیں گے. لیکن اسلام کو اپنے گھروں میں، اپنے گلی کوچوں میں، اپنے ملکوں میں، اپنے معاشروں میں، اپنے بر اعظموں میں اسلام کو داخل ہونے سے روک نہیں پائیں گے. یہ مسند احمد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل سچی حدیث ہے. منوریا کے ساتھیوں، کنگن پور کے علاقے کے بھائیوں، میں آپ سے کہتا ہوں، آخری گزارش کرتا ہوں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، اپنے بڑے جوان رکھو. کچھ نہ کچھ جوانوں اللہ کے دین کی خدمت کرنے کا، اس کے کو غالب کرنے کا، معاشروں پہ اس کو غالب کرنے کا اپنا عزم اور جذبہ جمع رکھو اور کسی نہ کسی مورچے پہ، کسی نہ کسی جبہے پہ اپنے آپ کو سپاہیانہ کردار، مجاہدانہ کردار، اس کردار کے ساتھ زندہ اور سلامت رکھو. اپنے آپ کو ایک قوت بناؤ، ایک طاقت بناؤ، ایک ہیبت بناؤ اور کچھ نہ کچھ اللہ کے دین کی مدد اور خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. اگر آج ہم دین کی خدمت کریں گے اللہ ہماری مدد کرے گا. قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. صحابہ نے کیا کیا تھا؟ اللہ کی مدد کی تھی، اس کے دین کی مدد کی تھی. اور اللہ نے کیا کیا بھائی؟ ایک جماعت اللہ کے رسول نے تیار کی، ایک جماعت انصار اور مہاجرین کی، ایک جماعت تیار کی 23 سال کی نبوت کی زندگی میں، اور ان کو تیار ایک ایجنڈے پر کیا تھا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہ تھا صحابہ کی زندگی کا مقصد. ایک جماعت نے جناب کھڑے ہو کے اللہ کے دین کی، اس کے کلمے کی مدد کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے اس جماعت نے کیا کیا تھا؟ ایک وقت تھا ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، پاؤں میں ڈالنے کے لیے جوتے نہیں میسر تھے، پیٹ پہ یہ پتھر باندھتے تھے، درختوں کے پتے اور جڑی بوٹیاں کھاتے تھے، قضائے حاجت کے لیے جاتے، انسانوں کی طرح پخانا نہیں آتا تھا، بھیڑوں اور بکریوں کی طرح میگنیں آیا کرتی تھی جس میں رطوبت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. جو آپ پڑھ کے دیکھو صحیح بخاری. پھر وہ وقت بھی آیا، روم بھی ان کے قدموں میں، ایران بھی ان کے قدموں میں. کوئی فاتح ایران ہے، کوئی فاتح روم ہے، کوئی فاتح شام ہے، کوئی فاتح مصر ہے، کوئی فاتح افریقہ ہے. بھائیو، صحابہ کرام کی ایک جماعت نے اللہ کے دین کی جب
مدد کی، اللہ نے پھر ان کی مدد کی۔ ان کے ہمارے پاس تو 5 مرلے کے گھر ہوتے ہیں، ان کے پاس تو رہنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ بہت سارے وہ تھے مسجد نبی میں سو جاتے تھے، وہاں ہی اٹھتے تھے، وہاں ہی جناب رہتے تھے، وہاں کچھ آ جاتا کھا لیتے تھے اور پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے، سادہ زندگی گزارتے تھے۔ نہ رہنے کے لیے مکان تھا، نہ کھانے کے لیے سامان تھا، نہ پہننے کے لیے مکمل لباس تھا۔ لیکن جب انہوں نے دین کی مدد کی، اللہ نے ان کی مدد کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کیا نظام ہو گیا کہ پوری اسلامی خلافت میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا، ہر فرد زکوٰۃ دینے والا بن گیا تھا۔ جنہوں نے اپنی جان کی، مال کی، گھر کی اور سب کچھ کی قربانی پیش کی تھی، 5 مرلے کا گھر چھوڑا ہے، ہجرت کی ہے، مدینہ پہنچے ہیں ایمان کو لے کے، جان کو لے کے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ریٹرن کیا دیا ہے کہ آج کوئی روم کا جناب عامل بن رہا ہے، کوئی ایران کا گورنر بن رہا ہے، کوئی شام کا گورنر بن رہا ہے، کوئی آذربائیجان کا والی بن رہا ہے۔ وہی لوگ تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو سب کچھ عطا فرما دیا۔ تو یہ اللہ ہے، اس اللہ پہ توکل اور انحصار کرتے ہوئے اگر ہم بھی دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، کام کو آگے بڑھائیں گے، کوششیں محنتیں کریں گے، مخلص ہو جائیں گے اپنے رب کے ساتھ، اس کے کلمے اور اس کی دعوت کے ساتھ، اس کے نظریے اور عقیدے کے ساتھ مخلص ہو کے صحابہ کا کردار ادا کریں گے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم زندگی کے جس میدان میں کھڑے ہوں گے آسمانوں سے مدد کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے۔ میں تو یہ 2 مہینے سے دیکھ رہا ہوں، 2 مہینے سے امیر محترم نے میری ڈیوٹی یہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے، قصور کے ڈسٹرکٹ میئر کے حوالے سے لگائی ہے۔ یہ سیاست اگرچہ مشکل کام ہے، لوگ اس کو بڑے خوف کے انداز میں بیان بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، ہمیں بھی بتاتے ہیں، لیکن ساتھیوں میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں، جب اخلاص موجود ہو، اخلاص موجود ہو، اللہ کی رضا موجود ہو، اس پر ایمان موجود ہو، ہم سیاست کے میدان میں اترے ہیں۔ الحمدللہ 2 سال سے 2 مہینے سے میں اللہ کی نصرت اور مدد سیاست کے میدان میں بھی اسی طرح اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے اللہ تبارک تعالیٰ جنگی محاذوں پہ مدد کرتا ہے، تو وہ اللہ مدد کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محمد یوسف سروری صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت، سلامتی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں انہی الفاظ پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، دعا گو ہوں رب تعالیٰ آپ بھائیوں کی اس محنت کو، کوشش کو، کاوش کو، پروگرام کو کامیابی سے مالا مال بھی فرمائے، اور آپ سب اور ہم سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بھی بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم تواڈے سامنے کتاب عام ہوئے گا، شیر اہل حدیث، شیر پنجاب حافظ محمد یوسف سروری صاحب، تمام ساتھی جڑے باہر کھڑے ہیں انہاں کے گزارش انشاءاللہ بڑی جاندار شاندار انشاءاللہ انہاں دا خطاب ہوئے گا، تو ماشاءاللہ تمام ساتھی انتظامیہ والے گزارش ہے جلدی جلدی ماشاءاللہ پہنچو تاکہ اسی پروگرام کو آگے چلائیے۔ کتاب فرما رہے ہیں حافظ سیف اللہ خالد صاحب، 5-4 منٹ بچیاں دا اپنا مدرسہ ان کا رزلٹ ہے، تو انہوں نے والدین کی گزارش ہے کہ جلدی 5 منٹ کے اندر اندر انشاءاللہ میں کلیئر کر دیا گا۔ بچیاں دا مدرسہ چل رہا ہے عامہ کلاس، اس کی پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اقرا نذیر اور اقرا یار محمد، انہوں نے اگر کوئی ہے تو اتنے جنہیں کر سکتے تسی انعامات پڑھ کے رکھ، اور اسی طرح دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی سدرہ جبار، تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی سعدیہ اعظم سمیہ یوسف، ماشاءاللہ انہاں بچے اقرا یار محمد پہلی پوزیشن انہاں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ بچیاں دا مدرسہ تقریباً 80 بچیاں ساڈے کو پڑھ رہی ہیں، اور اے بیرونی بھی نے اور اتھوں دیاں بھی طالبات نے، اللہ تعالیٰ اس بچیاں دے مدرسے نو دگنی